اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی نہروں کو بھی دیکھا، دودھ کی نہر، پانی کی نہر ہے، پاک شراب کی نہر ہے، شہد کی نہر ہے، اور یہ بسم اللہ شریف سے جاری ہیں، بسم اللہ کے جو حرف ہیں ان سے۔ اور ہر بہشتی کے بنگلے تک یہ چاروں نہریں، ٹھیک ہے نا، یہ شہد بھی پہنچے گا اصل تو پانی بھی پہنچے گا، پاک شراب بھی پہنچے گی، دودھ بھی خالص ہے، دودھ بھی خالص پہنچے گا۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب نے جنت کے اندر ایک بنگلہ اور ساتھ ہی وضو کر رہی تھی۔ پوچھا حضرت جبریل علیہ السلام سے، انہوں نے عرض کی یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حور۔ آپ ذرا پیچھے ہٹ گئے، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بھی اللہ کے محبوب نے تذکرہ فرمایا میں اس لیے پیچھے ہو گیا تھا تیری غیرت کو ذہن میں رکھ کر، کہیں میرا عمر غلام ناراض نہ ہو جائے۔ وہ رونے لگے، یا رسول اللہ میں آپ کا غلام ہوں۔ تو اللہ کے پیارے محبوب نے جنت کے اندر جو انعامات اللہ تعالیٰ نے تیار فرمائے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے، کیونکہ ایک آپ یہ معراج پاک کی حکمتوں کے بارے میں علماء نے لکھا، ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جب تک آپ پر نماز تہجد فرض نہیں ہوئی تھی، عشاء کی نماز کے بعد کبھی تو آپ نماز عشاء کے بعد نوافل میں مصروف ہو جاتے، کبھی آپ آرام فرما ہوتے۔ ایک رات آپ آرام فرماتے، سیدنا جبریل علیہ السلام اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور مکہ المکرمہ سے باہر آپ کو ایک وادی میں لے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو آپ کی امت کے تمام نیکیاں، گناہ وغیرہ آپ کے سامنے کر دیے گئے۔ یہ اس طرح اشارہ تھا جس پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اتنی گناہ گار ہو، وہ چین کی نیند کیسے سو سکتے ہیں۔ آپ واپس تشریف لائے تو مصلی بچھا دیا تو نوافل شروع فرما دی۔ اتنا لمبا قیام، قرآن پڑھ رہے ہیں، روئے جا رہے ہیں، رکوع میں ہے تو رو رہے ہیں، اور اس قدر لمبا قیام، پھر سلام پھیر کے پھر اور امت کی فکر کے اندر اتنا آپ نے اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت کی، حتی تتورمت قدماہ، آپ کے قدمین شریفین متورم ہو گئے۔ بعض روایات میں ہے کہ خون جاری ہو گیا امت کی فکر کے اندر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کلمات نازل فرمائے، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ طٰہٰ، طٰہٰ، یہ 14 عدد بنتے ہیں، حرف طا کے 8 ہیں اور ہا حرف جو ہے اس کے 6 عدد ہیں، 8 اور 6 14۔ مفسرین فرماتے ہیں گویا کہ اشارہ ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا، اے میرے 14ویں کے چاند محبوب، طٰہٰ، اے میرے 14ویں کے چاند، ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، ہم نے قرآن اس لیے تو نہیں اتارا ساری ساری رات مصلی پہ کھڑے ہو کر اتنا لمبا قیام کرتے ہو، پاؤں سوج گئے، اتنا مشقت کرتے ہو، اے پیارے محبوب ہم نے اس لیے تو نہیں اتارا قرآن۔ پھر فرمایا یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے محبوب، ساری ساری رات نہ جاگا کر، نصف سا یا اس کا کچھ حصہ کر لے۔ اوروں کے لیے حکم ہے زیادہ، اور پیارے محبوب کو اللہ نے فرمایا محبوب ذرا سکون بھی کر لیا۔ فکر کس کے لیے؟ امت کا فکر ہے۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، پھر امتی پر کیا فرض بنتا ہے، کیسے امتی وفا کرے، گھر کا ماحول کیسا ہو، بچوں کی تربیت کیسے کرے، اور اپنے پیارے محبوب کی سیرت طیبہ، ارشادات عالیہ کو کیسے سینے سے اسے لگانا چاہیے۔ جب رو رو کے اللہ کے پیارے محبوب جب دنیا میں جلوہ گر ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر کے اس وقت بھی امت کے لیے دعا فرمائی، غاروں میں رو رو کے امت کو یاد فرماتے رہے اللہ کے حضور۔ شب معراج بھی جو نہ بھولے، معراج والا تحفہ نماز لائے، اور جب مزار پر انوار کے اندر سلایا گیا، شیخ محقق نے مدارج میں لکھا، حضرت قاسم بن عباس فرماتے ہیں میں نے جب کان لگائے
تو اللہ کے پیارے محبوب کے لب مبارک ہل رہے تھے، اس وقت بھی امت کے لیے آپ اللہ کے حضور دعا فرما رہے تھے۔ اتنا امت کے ساتھ پیار، اور امتی بھی ہو جائے نا وفادار، آمین تو کہہ دیجیے۔ اللہ کے پیارے محبوب کے غلاموں، جنت کے اندر بہت سی آپ نے نعمتوں کو دیکھا، اپنے غلاموں کے بنگلے بھی دیکھے، اور جہنم کے اندر لوگ عذاب میں مبتلا تھے ان کو بھی